لیکن حضور کے کارنامے کو کیسے جھٹلائیں؟ وہ تعصب جو ہے وہ ذاتی شخصیت کے گرد تو ایک پٹی بن کر اس کی آنکھ پر لگ گیا ہے، لیکن کارنامہ وہ تو تاریخ کی ایسی عظیم حقیقت ہے کہ اس کو جھٹلائیں تو کیسے جھٹلائیں؟ تو در حقیقت یہ اسلام کا احسان تھا اتنے وسیع و عریض رقبے پر اس نظام کو قائم کر دینا جس میں عدل اور قسط اور انصاف ہر اعتبار سے مقدم۔ میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی، آج بھی اشارتاً کہی، اب اچھی طرح سمجھیے۔ نظام اجتماعی کے متعدد پہلو ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹنگ ہوتے ہیں۔ انفرادی آزادی اور اجتماعی مصلحتیں ٹکراتی ہیں۔ انسان کہتا ہے مجھے آزادی ہونی چاہیے، میں جو چاہوں کروں، جو چاہوں سوچوں، جو چاہوں زبان سے بک دوں، آزادی ہونی چاہیے۔ یہ اب آزادی ہے۔ یہ آزادی اجتماعی اعتبار سے مضر ہو سکتی ہے، ہوتی ہے۔ اب نقطۂ عدل کیا ہے کہ آزادی بھی مجروح نہ ہو اور اجتماعی مصلحتیں بھی پامال نہ ہو۔ بڑا کٹھن کام ہے، بہت مشکل کام۔ مساوات سب مانتے ہیں کہ ہونی چاہیے۔ اب مساوات کس معنی میں تو نہ دنیا میں کبھی ہوئی نہ ہوگی، نہ فطرت کے مطابق ہے۔ کسی کو اللہ نے سرخ و سفید رنگت دی ہے، کسی کو رنگ جو ہے وہ سیاہ عطا کر دی، کیا کرے؟ کسی کو یورپ میں پیدا کر دیا، کسی کو افریقہ میں پیدا کر دیا، کیا کرے؟ کسی کو ذہنی صلاحیتیں بہت دے دیں، آرا کے آ دہن دی نہ دہن، جسمانی قوت نہیں دی۔ کوئی اگر کسی چلا سکتا ہے 6-7 گھنٹے مسلسل تو سوچنے کی طاقت نہیں۔ تو یہ تو ایک فرق اور تفاوت رہے گا۔ مجھے معلوم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے خطے تو انفرادی ملکیت میں چائنا میں بھی دے رکھے، کچھ نہ کچھ آزادی تو دینی پڑے گی۔ کامل مساوات تو ممکن نہیں۔ رشیا میں وہ ایک حد کو جا کر پھر واپس آیا ہے معاملہ، نجی ملکیت کو ایک لمیٹڈ سکوپ میں جاری کرنا پڑا، فطرت انسانی۔ مساوات بھی مطلوب یہ بھی نہ ہو کہ ایک کو ہیضہ ہو رہا ہو کھا کھا کے اور ایک جو ہے وہ نان جمی کو محتاج ہو، یہ بھی نہیں۔ لیکن پابند کر دینا بالکل، آزادی بالکل ہی سلب ہو جائے، یہ بھی فطرت کے خلاف، کیا کریں؟ بڑا مشکل کام۔ نوع انسانی ٹھوکریں انہی مسائل میں تو کھا رہی۔ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک بند کھولتے ہیں دوسرے کسی بندھن میں جکڑے جاتے ہیں۔ جاگیردارانہ نظام، فیوڈل سسٹم پوری دنیا میں تھا۔ کیا تھا؟ بادشاہ ہیں، بادشاہ کے نیچے یہ بیرنز ہیں، لارڈز ہیں، یا 5,000 20,000 30,000 منصبدار ہیں، ان کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے وہ کامل مالک ہیں، رہنے والے سب ان کی رعیت ہیں۔ غلامی در غلامی۔ بڑا زور مارا یورپ میں، حقوق حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے۔ وہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے دعوے کے ساتھ مسلط تھے، ان سے حقوق لینا کوئی آسان بات تو نہیں۔ وہ آزادی حاصل ہوئی تو وہ آزادی ایسی غیر معتدل ہو گئی۔ میرا روپیہ ہے، میں جو چاہوں کروں، چاہے شراب خانہ کھولوں، چاہے قہوہ خانہ کھول دوں، آزادی ہے۔ میرا روپیہ ہے، سود پر چلاؤں، آزادی، آزادی کا تقاضا تو ہے۔ قدغن کیسے مجھ پر؟ اس آزادی نے سرمایہ داری کی لعنت کی شکل اختیار کی۔ جاگیرداروں سے نجات پائی تو سرمایہ دار، کہنے کو آزادی ہے، صاحب میرا کارخانہ ہے،
میں تو مزدوری دوں گا 3 روپے، کسی کو کام کرنا ہو کرے، نہ کرنا ہو نہ کرے، وہ آزاد ہے؟ کہنو کہ میں بھی آزاد اور مزدور بھی آزاد، لیکن مزدور آزاد کہاں رہا جب وسائل و ذرائع کچھ لوگوں کے پاس ان کا ارتکاز ہو گیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ کبھی آپ کے ہاں یہ ایریٹڈ واٹر چلتے تھے، ہر گلی کے اندر ایک مشین لگی ہوئی ہے، تھوڑے سے پیسے کسی کے پاس ہے، اس نے لگائی مشین، بوتلیں بھر بھر کے بیچ رہا ہے۔ اور جب یہ بڑے کارخانے لگ گئے، وہ مشینیں غائب۔ ہر شخص کے لیے اس سطح کا کارخانہ لگانا ممکن نہیں، وہ تو سرمایہ دار لگائے گا، اور اتنے لوگوں کی معیشت کا دروازہ بند ہو گیا، اور زیادہ سے زیادہ لوگ مجبور ہو گئے کہ ان کارخانوں میں جا کے بلا دیں، بظاہر آزاد، لیکن وہ مجبور ہیں۔ اچھا 2.5 روپے پر دو، 2.5 پہ کام کرے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جب یہ چیز ایک انتہا کو پہنچتی ہے تو خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، اور توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، بغاوت تو ہوگی۔ ظلم ایک حد تک پہنچنے کے بعد ایک رد عمل کو جنم دیتا ہے، کوئی شک نہیں۔ وہ سرمایہ داری مسلط ہوئی۔ اب سرمایہ داری سے نجات پانے کے لیے نئی تحریکیں، چنانچہ اب جو انسان نے سوچا، سوشلزم کہہ لیجئے، کمیونزم کہہ لیجئے، ایک پارٹی اسٹیٹ قائم ہو گئی، ایک پارٹی اب بگ لینڈ لارڈ ہے، بگ جاگیردار ہے، بگ سرمایہ دار ہے، آپ کی آزادی سلب، جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے۔ اس پس منظر میں دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا، جس کی برکات کا ظہور ہوا خلافت راشدہ میں، وہ کیا ہے؟ آزادی کا یہ عالم ہے کہ عمر فاروق خطبہ دے رہے ہوں مسجد نبوی میں، اور پھر میں عرض کر دوں اپنے اماموں اور خطیبوں پر قیاس نہ کیجیے۔ کون ہے وہ؟ قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام؟ اس پر نہ قیاس کریں۔ عمر فاروق ہے، اور ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے گدڑی پوش، پھٹا ہوا کمبل پہنا ہوا ہے، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، کلمہ بغاوت ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ ان چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی۔ ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہے بھی طویل القامت، یہ کرتا کیسے بنے؟ جواب دہی کیجیے۔ کہیں خیانت ہوئی ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا میں اگر سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر واجب ہے، اور میں اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا تم پر واجب ہے۔ وہ سیدھا کر رہا ہے وہ درویش عمر فاروق کو۔ اب آپ سوچئے اس دور میں بھی بہترین جمہوریت، اعلیٰ ترین جمہوریت میں بھی آپ صدر ریاست، صدر مملکت کو، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو کتنے تحفظات دیتے ہیں؟ اس کو عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا، اس کے ذاتی مسائل زیر بحث نہیں لائے جا سکتے، ذاتی معاملات، اور یہ معاملہ کرتے کا معاملہ ہے۔ اور جواب دہی ہوئی، حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت عبداللہ سے، کہ تم بتاؤ۔ انہوں نے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کیا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ابا جان کو دے دیا تھا، کرتا نہ میرا بن رہا تھا نہ ان کا، اس طرح کرتا بن گیا۔ اور اب وہ کہتا ہے درویش الآن نسمع و نطیع، ہاں اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ حریت کا اس سے اونچا کوئی معاملہ انسان نے نہ پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ ایک گورنر نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی تھی،
اب آخر گورنر بھی انسان ہے، اسے کچھ وقت آرام کا بھی چاہیے، ہر وقت منہ اٹھائے جو چاہے اندر آ جائے، کیسے ممکن؟ لیکن قصر خلافہ، قصر کا لفظ میں نے ایسے کہہ دیا، ڈانٹ پڑی ہے، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا دیا اور وہ ڈیوڑی مسمار کر دی۔ آرڈیننس نافذ ہوتا ہے کہ عورتوں کے یہ مہر بڑے لمبے چوڑے بننے لگے ہیں، بہت غلط حرکت، فلاں حد سے زیادہ مہر نہیں بنے گا۔ آرڈیننس ہے عمر فاروق کا، ایک عورت ٹوکتی ہے، عمر ہمارے جس حق پر کوئی حد نہ اللہ نے قائم کی نہ اللہ کے رسول نے معین کی، تم کون ہوتے اس کے اوپر حد لگانے والے؟ اور عمر کہتے ہیں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ یہ ہے آزادی۔ اگر آزادی کسی چڑیا کا نام ہے تو دنیا میں اس سے بڑی آزادی اور اس سے زائد آزادی کا تصور ممکن؟ اس آزادی کے ساتھ اب تصور کیجئے مساوات، وہ مساوات نہیں کہ باندھ دیں آپ لوگوں کو، 100 آدمیوں کو ایک رسے سے باندھ دیا کہ اب دوڑو اور وہ مساوی رہیں گے، وہ کیا دوڑیں گے؟ نہ کوئی آگے نہ پیچھے، وہ مساوات نہیں۔ وہ مساوات کے دوڑنے کی بھی آزادی ہے، تمہارا انسینٹو، شخصی محنت، اس کی کھلی آزادی۔ لیکن اب یہ اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ اور اہم مسئلہ اسلام کا نظام معاشیات، لیکن اس دوڑ میں چونکہ آگے پیچھے رہنے کا امکان پیدا ہو جائے گا، سیدھی بات ہے، بالکل دوڑ دو چار کی طرح، یا تو رستے سے باندھ دیجئے تو نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، کھلا چھوڑیں گے تو کوئی پیچھے کوئی آگے، یہ تو لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اس میں ایک ریشو ہو، پروپورشن ہو، وہ آگے جانے والوں سے وصول کیا جائے گا اور پیچھے رہنے والوں کی بنیادی ضروریات کو انڈر رائٹ کر دیا جائے گا، وہ بہرحال ان کو مل کر رہے ہیں۔ لکیر کھینچ دی گئی، چاہے تو جدید اصطلاح میں ہیوز اور ہیو ناٹس کہہ لیجیے، فقیر اور غنی۔ اور فقیر کون ہے؟ جس کے پاس 7 تولے سونا نہیں ہے وہ فقیر ہے، 6 تولے ہے تو کوئی عرض نہیں، فقیر ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ جو اس پالے سے ادھر ہے وہ اغنیا ہے، 7 تولے سونا، 52 تولے چاندی، یہ نصاب ہے نا، یہ ایک حد ہے۔ جو ادھر چلے گئے وہ اغنیا ہے، جو ادھر رہ گئے وہ فقراء ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ اگرچہ بات لمبی ہو رہی ہے، میں عرض کر دوں، موجودہ جو دنیا میں معاشرے ہیں ان میں انگریزوں کا معاشرہ ایک اعتبار سے بڑا یونیک ہے۔ اس قوم میں ایک طرف تو روایت پرستی اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی، دوسری طرف ہر نئی چیز کے لیے کان کھلے ہوئے رکھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ جو نئی بات آئے گی اس پر کھلے دل سے غور کریں گے، سوچیں گے، جو اس میں اچھا پہلو ہے لے لیں گے۔ خذ ما صفا دع ما قدم۔ مثلا بادشاہت سے جمہوریت تک کا سفر طے کیا، خون کس نے دیا؟ فرانسیسیوں نے۔ انقلاب کہاں آیا اور خون کی ندیاں بہہ گئیں، لیکن جمہوریت بہترین کون لے گیا؟ انگریز۔ اور اس کے باوجود بادشاہت برقرار، روایت کی روایت قائم اور جمہوریت کی جمہوریت موجود۔ بولشوک ریولوشن آیا رشیا میں، سوشلسٹ اکانومی، تجربہ وہاں ہوا، خوریزی ہوئی۔ یہاں وہ کیپٹلزم اور سوشلزم کا امتزاج کہاں ہو رہا؟ وہ یو کے میں ہو رہا۔
سبسسٹنس الاؤنس کون دے رہا ہے؟ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس کون دے رہا ہے؟ آزادی بھی برقرار ہے، لیکن اگر آپ ان ایمپلائڈ ہیں تو اسٹیٹ آپ کی بنیادی ضروریات کو انڈر رائٹ کر دے گی، وہ آپ کو مہیا کرے گی، اتنے آپ لے لیجئے ہفتے وار تاکہ آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو۔ یہ اصل میں ایک سنتھیسس ہے، اور یہ وہ سنتھیسس ہے جو اپنے آخری نقطۂ عروج پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ انسان ٹھوکریں کھا کر وہاں پہنچے گا، بڑی خونریزیوں کے بعد وہاں پہنچے گا لامحالہ وہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہیں اور جائے۔ اب یہ خیال ہے اصل میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی کتاب کا آئیڈیالوجی آف دی فیوچر۔ اسلام ہے مستقبل کا نظریہ، چاروں ناچار نوع انسانی ادھر جا رہی ہے، لیکن ٹھوکریں کھا کر جائے گی، دھکے کھا کر جائے گی، خونریزیوں کے بعد جائے گی، تجربے کرے گی، تجربوں میں نہ معلوم کتنا کچھ نقصان ہوگا، پہنچے گی وہیں چاروں ناچار۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اب اس مساوات کو دیکھیے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ عمر فاروق، ہمارے ذہنوں پر بڑا ایک روب طاری ہو جاتا ہے، چو اینڈ لائی کی بیٹی سائیکل پر اسکول جاتی ہے۔ بھائی ہے اپنی جگہ واقعی ایک قابل تعریف بات ہے، لیکن تم یہ تو سوچو کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ حضرت عمر فاروق بنفس نفیس بیت المقدس جا رہے ہیں شہر کا چارج لینے کے لیے۔ محاصرہ مسلمانوں نے کیا، شہر کی فصیلیں بڑی مضبوط، شہر بہت خود مکتفی، راشن بہت، پینے کے لیے پانی بہت، کوئی ان کے لیے ایسی دقت نہیں تھی۔ فصیلیں اپنی بند کی ہوئی ہیں، دروازے بند ہیں، بیٹھے ہیں، محاصرہ طول ہو رہا ہے۔ خود ان کی طرف سے ایک پیشکش ہوتی ہے، سفید جھنڈے لے کر پادری آتے ہیں فصیل پر اور کہتے ہیں مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے تو یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ہماری کتابوں میں لکھا یہ شہر فتح ہوگا، لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ پر فتح ہوگا، اس کے کچھ اوصاف ہیں، کچھ علامات ہیں، وہ ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہیں، تم میں ہمیں ویسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ایک دم حضرت ابو عبیدہ کی رضی اللہ تعالی عنہ ذہن میں وہ لائٹننگ کے ساتھ خیال آیا کہ وہ درویش بادشاہ تو عمر ہے۔ اب یہ عرضداشت گئی دار الخلافہ، تشریف لائیے، اور انہوں نے کہا تھا وہ اگر آ جائے تو ہم کھول دیں گے شہر، کسی خونریزی کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے مقصد سفر کا، ذرا ذہن میں رکھیے، کوئی پرائیویٹ وزٹ نہیں تھی، اسٹیٹ وزٹ ہے، اور اس سے زیادہ اہم سرکاری وزٹ کون سی ہوگی؟ کتنا لمبا سفر ہے مدینے سے بیت المقدس تک؟ لگ بھگ 700 میل تو ہوں گے کم سے کم، اگر 1000 نہیں ہے تو میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا سوچئے کتنا بڑا لاؤ لشکر، کوئی انٹوریج، کوئی خدم و حشم، سیکریٹریز ہوں، باڈی گارڈ ہو، کچھ تو ہو، اور یہاں کیا ہے؟ تنہا عمر، ایک اونٹنی، ایک غلام، سفر ہو رہا ہے۔ ایک منزل عمر بیٹھے ہیں اوپر، غلام کے ہاتھ میں نکیل ہے، چل رہا ہے۔ اگلی منزل پہ غلام بیٹھا ہے، عمر فاروق کے ہاتھ میں نکیل ہے، چل رہے ہیں۔ یہ دنیا 10 مرتبہ ختم ہو کر پھر پیدا ہو لے، مساوات کی اس کے آس پاس کی مثال بھی ناممکن ہے۔ نہ محمد کا مثل ممکن اور نہ خلافت راشدہ کی مثال ممکن۔ لاکھ ہم کوشش کریں، ٹھیک ہے آئیڈیل بنا کر چلیں گے۔ حضرت عمر نے ایک بات کہی تھی حضرت ابو بکر کے انتقال پر،
اے ابو بکر تم اپنے بعد آنے والے کے لیے بڑی سختی پیدا کر گئے ہو، وہ معیار قائم کر گئے ہو، اس پر پورا اترنا آسان۔ تو یہ معیار جو ہے بس اس حد تک رکھیے کہ بہرحال یہ نظام قائم ہوا۔ دیز آر ناٹ فیئری ٹیلز، کوئی پریوں کی کہانیاں، بہرحال یہ نہیں، تاریخی حقائق ہے۔ نظام قائم ہوا ہے، بالفعل قائم ہوا ہے، دنیا کی شہادت ہے کہ قائم ہوا ہے۔ اس شہادت کی ایک ایکو سمجھیے، صدائے باز گشت، جو اس صدی کے آغاز میں مہاتما گاندھی کی زبان سے الفاظ نکلے تھے جب پروونشل کیبنٹس بنی تھی کانگریس کی، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال پیش کرتا ہوں۔ کوئی اشوک اور کوئی بکرما جیت اور کوئی چندر گپت موریہ، مثال ان کی نہیں آئی، کوئی رام چندر، ان کی مثال نہیں۔ مثال ہے تو عمر کی ہے، مثال ہے تو ابو بکر کی ہے رضی اللہ عنہ۔ بس اب میری گفتگو کو اس موضوع پر، ویسے تو یہ کہ لذیذ بود حکایت، لیکن یہ کہ اس پہلو سے کہ اتمام حجت بعثت انبیاء کی غرض و غایت، حضور کی ختم نبوت کا تقاضا اتمام حجت ایک نظام عدل اجتماعی کے اعتبار سے، اس نظام کے قیام کے لیے پوری انقلابی جد و جہد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے خلاف اٹھنے والی کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز، ان سے نبردآزما ہوئے خلیفہ کامل، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق، اور بالکل ایک سیٹلڈ معاشرہ دے کر رخصت ہوئے۔